رحمت ہیں اور یہ جاننے رحمت ہیں. باقی لاکھوں سلام پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس میں بھی اس کی بھول ہے. میرے نبی علیہ السلام پر لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہے. یہ تو ایک محبت کا انداز ہے, ایک کثرت کا صیغہ ہے, وہ بیان کر دیا گیا. لہذا کوئی یہ کہے کہ ہم نے شمار کیا وہاں جاتے تھوڑے ہیں اور یہ کہتے زیادہ ہیں, یہ لاکھوں کہتے ہیں وہاں ہزاروں جاتے ہیں, کہ اس کی غلط فہمی ہے. تمہارے پاس وہ ہندسہ ہی نہیں جس سے نبی علیہ السلام کے سلاموں کو گنا جا سکے. ایک امتی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں؟ ایک امتی جو ہے اس کی دلی کیفیت سے اس کو پتا چل جائے گا کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. نماز میں خالق کائنات نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تم یہ نہیں بنا سکے تو یہ تو ضرور رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے. اب ہمیں یہ طریقہ بیان کر دیا گیا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اس وقت بندے کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جو اس وقت محسوس ہوتا ہے اسی کا یہ ایک شعبہ سرکار کے دیکھنے سے بھی محسوس ہوتا ہے. اب وہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ تصور ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر یہ نہیں ہے کہ نماز کو وہ کسی پریکٹس کی جگہ بنا دے اور کبھی ادھر ہاتھ مارے کبھی ادھر ہاتھ مارے, کبھی ٹانگیں چوڑی کرے کبھی ان کو شارٹ کرے اور کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے اور ساری خواہش اس کو نماز کے اندر ہی پوری ہو جائے. یہ معاملہ نہیں, بلکہ وہ عاجزی سے کھڑا ہو جائے گا انکساری سے. وہ دل بھی جھکا ہے, سر بھی جھکا ہے, کیونکہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. ایک عام افسر کا روب ہے, اس کے سامنے کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا, تو رب کا جلال جو ہے اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے. لہذا جس وقت بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں محبوب علیہ السلام کی نگاہ کے نیچے ہوں, صلاۃ و سلام پڑھ کے ادب سے اس کو وہ تصور کرنا چاہیے کہ جب سلام پہنچتا ہے وہ توجہ بھی فرماتے ہیں, دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں. یہ حاضر و ناظر کے لحاظ سے جتنے بھی سوال تھے ان سوالات کے جوابات دے دیے. آخر اس میں جو کل انٹرنیٹ سے سوال آیا تھا وہ سوال اس طرح ہے, کین وی آفر پریئر بیہائنڈ دا امام ہو از ناٹ ہیونگ بلیف؟ حاضر و ناظر, کین وی آفر صلاۃ الون ان کیس سنی امام از ناٹ اویلیبل؟ یعنی اگر کوئی سنی امام کسی کو میسر نہ ہو تو ایسا امام ہو کہ جس امام کا عقیدہ حاضر و ناظر کا نہیں ہے, تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو یہ یو ایس اے سے جو ہمارے سامنے پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اگرچہ حاضر و ناظر والا عقیدہ یہ ایک فروعی عقائد میں سے ہے, اس کے لحاظ سے جو نہ مانے گا یعنی صرف اس وجہ سے یہ یعنی جزوی طور پر تھوڑا سا اگر اس کا انداز توہین تضحیک والا نہ ہو تو کافر نہیں ہوگا, اور اگر اس کا انداز ایسا ہے کہ جس طرح کوئی معاذ اللہ یہ کہ دیکھو کرسی کے نیچے تو نہیں بیٹھے ہوئے, تو یہ کفر ہے اگر اس انداز میں کوئی تقریر کرتا ہے تو لیکن ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے ایمان کے اندر جو روح ہے ایمان کی وہ موجود نہیں ہوتی, گستاخی کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی صحابی یہ کہتے آیت کے نازل ہونے کے بعد رائے نہ, تو ایمان صحیح نہ رہتا. حالانکہ رائے نہ کا ایک معنی صحیح ہے, اور انہوں نے تو اتنے لفظ گھڑے ہوئے ہیں اس طرح کے جس کی وجہ سے ایمان کی روح برقرار نہیں ہے. لہٰذا جب ایسا امام جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو تو اس وقت جو ہے امتی کو نمازی کو اپنے انداز میں یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اکیلے نماز پڑھ لینا جو ہے یہ افضل ہے, اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے ساتھ جو سوال پوچھا گیا تھا وہ کل ایک شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب روضہ پاک کے سامنے رکھا گیا اور دروازہ کھل گیا اور آپ کو اندر داخل کیا گیا, یہ کس کتاب میں ہے؟ تو خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 پر یہ حدیث شریف موجود ہے, اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے قبل چند اعلان سماعت فرمائے.